دوسرا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی اور امن قائم کرنے کے لیے یہ بیان فرمایا کہ دوسری اقوام کے ساتھ بین الاقوامی سطح کے اوپر سفارتی تعلقات کیسے قائم کیے جائیں اور دوسری اقوام سے پرامن کیسے رہا جائے۔ آج افغانستان کے اندر جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے اس کو سب سے بڑا چیلنج یہی درپیش ہے کہ اس نے بین الاقوامی سطح کے اوپر تعلقات کو کیسے استوار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے چند ایک اصول، قواعد، ضوابط اور پالیسیاں بنائی ہیں۔ ان پالیسیوں کو اگر اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ دوسری ڈائمنشن اور یہ دوسرا اصول بھی کامیاب اور باعتماد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ احترام انسانیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احترام انسانیت سیکھو، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو، بحیثیت انسان ایک دوسرے کا احترام کرو۔ معجم الکبیر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آقا علیہ السلام کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے اور آپ کھڑے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الیست مؤمنہ الیست نفسا، کیا یہ کسی کی جان نہیں ہے؟ اگرچہ وہ یہودی ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن ہے تو کسی کی جان، ہے تو وہ انسان۔ تو احترام انسانیت یہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری چیز صلح پسندی ہے، والصلح خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے صلح پسندی کو پسند فرمایا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے زیادہ امن پسند انسان وہ ہے کہ جو صلح کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح عفو و درگزر یہ بھی امن اور سلامتی کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ لوگوں کو معاف کیا جائے، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کیا جائے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرتا ہے، صلح پسندی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اسی انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آقا علیہ السلام کی شریعت نے اس دوسری ڈائمنشن میں اور اس دوسرے اصول کے جو قواعد اور ضوابط بیان فرمائے، ان میں سے ایک مضبوط دفاع بھی قرار دیا ہے کہ جب دوسری اقوام تمہارے اوپر حملہ آور ہوں، تمہیں امن سے نہ رہنے دیں، تو پھر دفاع تمہارا حق ہے۔ پھر دفاعی اعتبار سے اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لو اور دشمن کے سامنے اور کفار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، یعنی میدان عمل اور میدان جہاد کو اختیار کرو، میدان عمل کے اندر کود جاؤ۔ لیکن اس جنگ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول، یہ قواعد اور یہ ضوابط بیان فرمائے کہ جو ہتھیار پھینک دے اس کو معاف کر دو۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے ساتھ تمہیں جنگ کی اجازت نہیں، قتل و غارت گری کی اجازت نہیں، اور جو شخص زخمی ہو جائے اسے بھی قتل مت کرو۔ جو رائے فرار اختیار کرے اس کے پیچھے مت جاؤ، اور اگر کسی کو قتل کرو تو پھر اس کے چہرہ بگاڑنے، حلیہ بگاڑنے، اس کے اعضاء کاٹنے کی پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک اصول میدان جنگ کے، میدان عمل کے بیان فرمانے کے بعد ایک آسان راستہ بھی شریعت محمدیہ نے بتلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنے دفاع کو اس انداز سے بھی مضبوط کر سکتے ہو کہ اپنے پاس طاقت اور قوت کو جمع کرو، اپنی دفاعی پوزیشن کو اتنا مضبوط کرو کہ کوئی بھی کافر، کوئی بھی دشمن تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔